خواہش مکمل کرنے والا جادوئی تالاب۔ ایک زمانے میں جاسمین نام کی ایک چھوٹی سی شہزادی رہتی تھی۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور بے حد بگڑیل تھی، بے حد ضدی اور مطلب پرست تھی اور ہمیشہ لذیذ کھانوں کے لیے بھوکی رہتی تھی۔ ایک روز بادشاہ کے دربار میں ایک جادوگر آیا اور ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ ساتھ اس کی سلطنت میں مقیم جادوئی تالاب کے بارے میں بھی انہیں بتانے لگا۔ بادشاہ سلامت، میں آپ کی سلطنت میں مقیم ایک خواہش مکمل کرنے والے تالاب کے متعلق آپ کو آگاہ کرنے والا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اسی دوران چھوٹی سی جاسمین بھی دربار سے ہو کر گزر رہی تھی اور اس نے اس جادوگر کو اپنے والد محترم سے باتیں کرتے ہوئے سن لیا۔ خواہش مکمل کرنے والے جادوئی تالاب کے بارے میں سن کر وہ بے حد خوش ہو گئی۔ تالاب کے متعلق جادوگر کی مکمل بات سننے سے پہلے ہی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے لذیذ کھانے کی طلب کے لیے جادوئی تالاب کے پاس جانا ہی ہوگا۔ اگلے ہی روز جاسمین صبح جلدی اٹھ گئی اور تیار ہو کر جادوئی تالاب کی جانب روانہ ہو گئی۔ دوپہر تک وہ اپنی جیب میں سنہری اشرفیاں لیے جادوئی تالاب تک پہنچ گئی۔ وہ خوب ساری چیزیں مانگنا چاہتی تھی، جیسے کہ کیک، آئس کریم، ہیم برگر، پیزا، بریانی، چاکلیٹ، بسکٹ اور بہت کچھ۔ لیکن جب تالاب کے قریب ہی لکھی ہوئی ایک تلقین اس نے پڑھی تو وہ بہت اداس ہو گئی۔ ایک شخص کی ایک ہی خواہش، جادوئی تالاب کر دو خواہش پوری، کھانے سے پورے مٹکا دے دو، میری بھوک ہے ادھوری۔ کہ فوراً ہی تالاب سے ایک مٹکا باہر برآمد ہوا اور ایک صدا سنائی دی، مکمل کر دی خواہش جو چاہی تھی تم نے، لیکن تلقینوں کی پابند رہنا جو ہم نے بنائی ہیں۔ 3 جادوئی الفاظ ضرور دہرانا، ڈنگ ڈونگ ڈوینگ۔ جادوئی مٹکا کرے گا آغاز کھانا بنانا، خواہش ہوگی مکمل، بھوک ہو جائے گی پوری، لیکن پھر کہنا رک جا مٹکے رک جا، ورنہ وہ کھانا بناتا ہی رہے گا۔ بہتر ہے یہی ہوگا۔ جاسمین اپنے محل میں لوٹ آئی۔ وہ جادوئی مٹکے کے متعلق بہت خوش تھی اور اس نے جادوئی الفاظ کہہ دیے، ڈنگ ڈونگ ڈوینگ، مجھے چاہیے چاکلیٹ کی کوکو پوڈنگ۔ کہ فوراً ہی جادوئی مٹکے سے چاکلیٹ کیک اور پوڈنگ کی بارش ہونے لگی۔ جاسمین اس پر گر پڑی اور فوراً ہی بھوکوں کی طرح انہیں کھانے لگی جیسے اسے شدید بھوک لگی ہو۔ روز بروز دن گزرتے رہے اور وہ جادوئی مٹکے سے کھانا حاصل کرتی رہی، لہٰذا اس کا وزن بھی بہت بڑھ گیا۔ ایک روز بادشاہ اس سے ملاقات کے لیے آئے اور انہوں نے بہت موٹی لڑکی کو مرغا کھاتے ہوئے دیکھا۔ بادشاہ اس کے قریب آئے اور قریب آنے کے باوجود وہ اپنی بیٹی کو نہیں پہچان سکے۔ وہ حیران زدہ رہ گئے اور انہوں نے کہا، میری شہزادی، یہ تم نے اپنا کیا حال بنا لیا؟ ابا جان، گزرے کچھ روز پہلے میں نے جادوئی تالاب کو ایک تحفہ دیا تھا اور کھانا بنانے والے مٹکے کی دریافت کی تھی۔ کئی روز سے میں مٹکے سے کھانا مانگ رہی ہوں اور گزشتہ شب میں مٹکے کو روکنے والے جادوئی الفاظ بھول گئی۔ بادشاہ کو احساس ہو چکا تھا کہ ان کی بیٹی بہت لالچی خود غرض ہے۔ انہوں نے روتی ہوئی شہزادی کو گلے لگایا اور کہا، میری پیاری شہزادی، تم کبھی کسی کی بات کو نہیں مانتی، حالانکہ مجھے معلوم ہے تم نے جادوگر کو جادوئی تالاب کی بات کہتے سنا ہے، لیکن یقیناً تم نے مکمل بات نہیں سنی۔ بادشاہ سلامت، میں آپ کی سلطنت میں مقیم ایک جادوئی تالاب کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنے آیا ہوں۔ وہ تالاب خواہشیں تو مکمل کرتا ہے، لیکن اس کے بعد کچھ یوں ہوتا ہے۔ وہ ایک شیطانی تالاب ہے اور اسے جلد از جلد تباہ کر دینے کا مشورہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ میری پیاری شہزادی، اب کیا تمہیں معلوم ہوا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ بادشاہ نے اپنے کارندوں کو بھیجا اور انہیں حکم دیا، اس مٹکے کو لو اور راکھ کر دو۔ کارندوں نے فوراً ہی بادشاہ کی بات مانی اور اس مٹکے کو آگ لگا دی اور اسے پوری طرح ختم ہو کر راکھ ہوتے ہوئے دیکھا۔
اور اس کے بعد شہزادی ہر روز کسرت کرنے لگی اور بہت ہی جلد وہ پہلے کی طرح دبلی ہو گئی اور پھر تمام لوگ خوشی خوشی رہنے لگے۔ کہانی سبق دیتی ہے مکمل بات جانے بغیر کام نہیں کرنا چاہیے۔ کہانی ختم ہوئی۔ If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.